السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو پہلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں شہاب بھائی کے تعلق سے چند باتیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ بعض لوگ شہاب بھائی کے اس عمل کو بڑا پسند کر رہے ہیں اور مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ شہاب بھائی کا گزر جس گاؤں اور جس شہر سے ہو رہا ہے اس گاؤں کے لوگ اور شہر کے لوگ بڑا پرجوش ہیں اور شہاب بھائی کا بڑا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہاب بھائی کے راستے میں پھولوں کو بچھایا جا رہا ہے، کہیں پر شہاب بھائی کے سر کے اوپر پھولوں کی برسات ہو رہی۔ یہ لوگ شہاب بھائی کے اس عمل کو پسند کرتے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو شہاب بھائی کے اس عمل کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جو لوگ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کی بھی وجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو احباب چینل پر نئے ہیں، اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور بعض لوگوں نے سوال کیا ہے کہ شہاب بھائی پیدل حج کرنے جا رہے ہیں، ان کا حج کرنا کیسا ہے؟ میں آپ تمام حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شہاب بھائی کا تعلق کسی غریب گھرانے سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خوب نوازا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا پیدل حج کے لیے جانا یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، نتیجہ محبت میں ہے۔ اور جو احباب یہ کہتے ہیں کہ شہاب بھائی کو پیدل حج کے لیے نہیں جانا چاہیے، وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت ترمذی شریف کی ہے اور دوسری روایت نسائی شریف کی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت یہ ہے کہ ایک عورت نے یہ نیت کی کہ بیت اللہ کی زیارت میں پیدل چل کے جاؤں گی۔ لوگوں نے آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات کہی اور اس عورت کا تذکرہ کیا، تو آقا نے فرمایا کہ میرا اللہ اس عورت کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اس عورت سے کہو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ نسائی شریف میں ہے کہ ایک شخص دو شخص کے سہارے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ آقا نے پوچھا ایسا کیوں؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بیت اللہ کے حج پیدل جانے کی نیت کی ہے، اس لیے دو شخص کے سہارے سے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اس سے کہو کہ سوار ہو کر جائے۔ تو ان دو روایات سے صاف ظاہر ہے کہ جب سہولت اور آسانیاں میسر ہوں تو پھر تکلیفوں اور پریشانیوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، اور شہاب بھائی کو پیدل حج کرنے کے بجائے سواری اور فلائٹ کے ذریعے سے جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، پیدل جانے میں بڑے خطرات ہیں، کیونکہ جب پیدل چلا جائے گا تو راستے میں جنگلات بھی پڑیں گے، اور غالب گمان ہے کہ کسی طرح کی جانی نقصان ہو جائے۔ اس لیے ان تمام نقصانات اور خطرات سے بچنے کے لیے پیدل نہ جا کر بلکہ فلائٹ وغیرہ کے ذریعے سے حج کر لینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو فریضہ ہمارے اوپر فرض ہو اس کو جلد از جلد ادا کر لینا چاہیے۔ ہم اگر پیدل جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس فریضے کے اندر تاخیر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اوپر 2022 میں حج فرض ہوا ہے اور ہم پیدل جا رہے ہیں، 2023 میں پہنچیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہمارے ساتھ لاحق ہو گیا تو پھر اس فریضے کو مؤخر کرنا لازم آئے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ان دو روایت کی بنیاد پر پیدل حج کرنے کے بجائے فلائٹ سے جانا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ان کا پیدل جانا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر شہاب بھائی کی نیت یہ ہے کہ ہمارے اس پیدل جانے کی وجہ سے لوگوں کے اندر شعور اور بیداری اور اویئرنیس پیدا ہو، تو پھر ایسی صورت میں ان کا عمل قابل تعریف اور تحسین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر نیت ان کی یہ ہے کہ اس سے شہرت مقصود ہے یا کوئی ریکارڈ قائم کرنا ہے، تو پھر یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے جو سفر کیا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ امید ہے جن احباب نے سوالات کیے تھے ان کو جوابات مل گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔